بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو کچھ عجیب ہے، اس لیے کیونکہ پوری دنیا بھر میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ ایک پیڑ کے لیے۔ کہا جا رہا ہے سیو گرکد ٹری، جس کی قیمت 10 پاؤنڈ، سیو گرکد ٹی شرٹس جس کی قیمت ہے 37 پاؤنڈز، سیو گرکد ہینڈ بیگز، سیو گرکد پرفیوم اور ان گنت چیزیں جو آج مارکیٹ میں گرکد ٹری کے نام سے خوب پروموٹ کی جا رہی ہے، یعنی پرچار کیا جا رہا ہے اور عوام میں اس پیڑ کو بچانے کی مہم چلائی گئی ہے، جس کو انگریزی میں کیمپین بھی کہا جاتا ہے اور ہندی میں ابھیان کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ان چیزوں کو بیچ کر کمائے گئے پیسوں کو بھی گرکد کے پودے، گرکد کی پلانٹیشن کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے، یعنی لگایا جا رہا ہے۔ آخر یہ گرکد کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس پیڑ کی کھیتی کے لیے یہودی کیوں بے چین ہیں؟ اسے شیطانی اور دجالی طاقتوں کا پیڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیڑ کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج ہم گرکد پیڑ میں چھپے ہوئے کچھ ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے جان کر آپ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، گرکد ایک جنگلی پیڑ ہے جو خاردار جھاڑی کی شکل میں ہوتا ہے۔ گرکد کو انگریزی میں باکس تھرون اور یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ یہ پیڑ 4 سے 5 فیٹ اونچا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے گرکد کے پیڑ کی اونچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں گرکد کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کو چنا وہ بقیع الگرکد کہلاتی تھی۔ بقی اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں پیڑوں یا پودوں کی جڑیں باقی رہ جائیں، اور اس جگہ پہلے گرکد کی جھاڑیاں تھی۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ اکرام اسی جگہ سپرد خاک کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس پیڑ کو لگا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان پیڑوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق و شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسری جگہوں پر زمینیں دے دی گئی۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس پیڑ کا عرب سے پوری طرح صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان جگہوں پر گرکد کی کھیتی کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر گرکد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ گرکد ایک پیڑ ہے جس کو کاٹنے کا حکم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں دیا، جبکہ قرآن و حدیث میں پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی پیڑ لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت خلیہان کو نہ کاٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ پیڑ لگانے کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرکد کے پیڑ کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ آخر کیوں دیا تھا؟ دراصل یہ پیڑ یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس پیڑ کا ایک اہم رول ہوگا۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا پیڑ کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اور وہی یہ گرکد کا پیڑ مسلمانوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو،
کیونکہ وہ یہود کے پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے گرکد کے پیڑ کو یہودیوں کا پیڑ اور گونگا پیڑ اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس پیڑ کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی طاقتوں کا پیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی گرکد کو اپنا پاسبان پیڑ مانتے ہیں، جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر پورا یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی گرکد کی کھیتی پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے گرکد کی کھیتی یعنی پلانٹیشن میں بزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ گرکد کے پیڑ اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے آس پاس تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف گرکد ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کی بلڈنگز کے آس پاس گرکد کا پیڑ ضرور دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ خاص طور پر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر گرکد لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں ہارنے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی دیش تھا اور نہ ہی کوئی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا اب وہ اپنی رہائشی علاقے میں اس پیڑ کو خوب لگا رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے، اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اسی لیے یہودیوں کو اس پیڑ کی بہت ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج گرکد کو بہت زیادہ پرچار کرنے اور عام کرنے کے لیے گرکد کے پیڑ والے تصویر کی ٹی شرٹس، ٹوپیاں، پرفیوم بیگ اور کئی چیزیں بیچی جا رہی ہے۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت گرکد کے پیڑ کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ گرکد کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جیوش نیشنل فنڈ میں آنے والے ان سارے پیسوں کو گرکد کے پیڑ لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب پیسوں کو پیڑ لگانے پر استعمال کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے 1999 میں خود اس پیڑ کو لگا کر گرکد کی کھیتی پر عام لوگوں پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور آج مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آج خود کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے، یا پھر ہم آپ کے تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہے؟ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالت حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالیوں فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج گرکد کے پیڑ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔